بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایمان کی روشنی مان پر جائے گی، قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی اور اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ تب وہ وقت آ پہنچے گا جب خانہ کعبہ، جس کے گرد کروڑوں دل طواف کرتے ہیں، جسے دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جس کی جانب رخ کر کے دنیا بھر کے مسلمان سجدہ کرتے ہیں، ایک حبشی شخص کے ہاتھوں اینٹ با اینٹ گرایا جائے گا۔ یہ وہ گھڑی ہوگی جب دنیا اپنے اصل راہ کھو چکی ہوگی۔ رب تعالیٰ کا غضب آسمان سے برسے گا، کعبہ کا گرانا کوئی عام واقعہ نہ ہوگا، یہ انسانوں کی روحانی موت کا اعلان ہوگا۔ یہ اس بات کی گواہی ہوگی کہ اب اللہ کی زمین پر کوئی ایسا باقی نہ رہا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، جس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے نم ہوں، جس کے کان اللہ کے قرآن کی تلاوت سے سکون پاتے ہوں۔ وہ دن اللہ کی غیرت کا دن ہوگا جب وہ اپنے گھر کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، کیونکہ اس گھر کی حرمت اس کے ذاکرین سے تھی۔ جب ذاکرین باقی نہ رہے تو گھر کی عزت بھی باقی نہ رہی۔ تب وہ حبشی شخص بے خوف ہو کر اس گھر کو مسمار کرے گا جیسے وہ کوئی عام عمارت ہو۔ نہ کعبہ کے گرد طواف ہوگا، نہ صفا و مروہ کی سعی، نہ ملتزم سے لپٹ کر رونے والے، نہ حجر اسود کو چومنے والے، نہ لبیک کی صدائیں، نہ لبوں پر دعائیں۔ ہر طرف خاموشی کا قبرستان ہوگا۔ تب رب فرمائے گا، اب میرے بندے باقی نہیں رہے، اب زمین کا کھیل ختم ہوا، اب فیصلے کا دن قریب ہے۔ اس منظر کو سن کر دل لرز اٹھتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ اگر آج بھی ہمارے دل نہ جاگے، اگر آج بھی ہم نے کعبہ کی عظمت کو نہ پہچانا، اگر ہم نے اس گھر کو صرف ایک عمارت سمجھا اور اس کے پیغام یعنی تقویٰ اور اطاعت کو نہ اپنایا، تو کہیں ہم بھی ان لوگوں میں نہ ہو جائیں جن کی غفلت نے اس گھر کو ویران کر دیا۔ ابھی وقت ہے۔ کعبہ سے تعلق صرف تصویر یا طواف سے نہیں، بلکہ اس رب سے ہے جس نے ہمیں اس گھر کی جانب سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اپنی نمازوں کو زندہ کریں، دلوں میں خشیت الہی پیدا کریں اور اس گھر کی حرمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ وہ وقت نہ آئے جب کعبہ بے سجدہ رہ جائے اور زمین اپنے مقدس ترین مقام سے محروم ہو جائے۔ کیونکہ جس دن خانہ کعبہ گر جائے گا، اس دن انسانیت کا ایمان، امید اور ہدایت کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گا۔ جب دنیا میں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالسویقتین یعنی پتلی پنڈلیوں والا کہا، وہ کالا حبشی شخص اپنی قوم کے ساتھ مکہ پر حملہ کرے گا اور بغیر کسی مزاحمت کے خانہ کعبہ کو منہدم کرے گا، کیونکہ اس وقت نہ وہاں کوئی ایمان والا باقی ہوگا، نہ کوئی نماز پڑھنے والا، نہ کوئی طواف کرنے والا، نہ کوئی اللہ کا نام لینے والا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے دین حق کو اٹھا لیا ہوگا اور صرف قیامت کی نشانیاں باقی ہوں گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ وہ حبشی شخص خانہ کعبہ کی اینٹیں اکھاڑ رہا ہے۔ اس وقت کعبہ صرف ایک عمارت بن کر رہ جائے گا جس کے تقدس، طواف اور عبادت سب ماضی کا قصہ ہوں گی، اور یہ دنیا کے زوال کی سب سے بڑی اور آخری علامتوں میں سے ایک ہوگی، جب اللہ کی سب سے مقدس جگہ کو ایک کافر کے ہاتھوں زمین بوس کر دیا جائے گا۔ وہ دن انسانیت کے لیے عبرت کا دن ہوگا، مگر اس دن نہ کوئی آنکھ روئے گی، نہ کوئی دل تڑپے گا، کیونکہ سب دل بے حس ہو چکے ہوں گے اور زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تب اللہ کا عذاب بھی مکمل ہوگا اور زمین و آسمان پر قیامت کا بغل بجھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو کون، کب اور کس وقت تباہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے سمندر میں پھینک دے گا۔ اس آدمی کی نشانی یہ ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیل پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یمن کی بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یعنی یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت
صنع میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابراہا نے مسلمانوں کے حج کرنے کے لیے گرجا گھر بنایا تو ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں گرجا گھر کو پاخانے کے اس نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 400 اونٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ مکہ کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور حضرت عبدالمطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے، جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے۔ تو صورت دیکھتے ہی ابراہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ یہ سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اور اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہا اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو اٹھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ آپ کے لوگوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد بارہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبدالمطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ دو، پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا غلاف پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ و زاری کے ساتھ دربار خداوندی میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں کو اور سلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت و غزار کی مدد فرما۔ حضرت عبدالمطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگ رہے۔ ابراہا جب صبح کو کعبہ جانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مار اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی سونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابراہا کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ان میں ابراہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرچخے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند کا ہاتھ جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھید دیتی، ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے، ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔
چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے گھاس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا۔ تمام اہل عرب ان کو ایک خدائے رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو ناظرین، عوام کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں، خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگ اسلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افس لفظ کا استعمال ہوا ہے، اور افس وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے، وہ حبشی مردوں قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو گرائے گا، وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوں گی اور پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایت میں چند ایک معاملات و شخصیات کو چھوڑ کر ان کا مظاہر ہونے کا وقت، حالات و شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی نامعلوم ہے اور واضح نہیں کہ اس پر کوئی حتماً رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو حبشی جنگجو تباہ کریں گے اور یہ خود زمین میں دھس جائیں گے۔ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو کہ چند دن کی دوری پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب قیاس آرائیاں ہیں جو سادہ لو عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنے ہی دفعہ مسلمان اور یہود و نصارہ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا،
کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کی سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محفوظ کرنے کے بجائے ان کو نیک اعمال، جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں، فسادوں، لڑائی جھگڑوں سے بچائے رکھے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نوع انسانی کے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کا ہر پہلو انسانیت کے لیے ہدایت، محبت، صبر، عدل اور توحید کا پیام ہے۔ اس مضمون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند اہم سبق آموز اور عبرت خیز واقعات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ قارئین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے روشنی حاصل کر سکیں۔ پیدائش اور بچپن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول عام الفیل میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ والدہ آمنہ نے بڑی محبت سے پرورش کی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 6 برس تھی تو وہ بھی وفات پا گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش دادا عبد المطلب اور پھر چچا ابو طالب نے کی۔ واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں قیام۔ جب آپ کو دودھ پلانے کے لیے دیہات بھیجا گیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں قیام فرمایا۔ ان کے گھر میں خیر و برکت کی ایسی فراوانی ہوئی کہ انہوں نے آپ کو اللہ کی نعمت قرار دیا۔ تجارت اور دیانت داری۔ آپ نے زمانے میں تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ آپ کی سچائی، دیانت، امانت اور خوش اخلاقی کی بدولت لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ واقعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اعتماد۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو اپنی تجارت کے لیے بھیجا۔ آپ کی سچائی اور امانت سے وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ بعد ازاں آپ سے نکاح کر لیا۔ نبوت کا آغاز 40 سال کی عمر میں غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ علق کی ابتدائی آیات پیش کی ہیں۔ واقعہ پہلی وحی کا۔ آپ لرزتے ہوئے گھر واپس آئے اور فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو تسلی دی اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ مکہ میں تبلیغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ ابتدا میں خفیہ تبلیغ کی، پھر اعلانیہ دعوت دی۔ مکہ کے سرداروں نے مخالفت کی، ظلم و ستم کیے، مگر آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ دین کی دعوت جاری رکھی۔ شعیب ابی طالب کا بائیکاٹ۔ قریش نے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو شعیب ابی طالب میں محصور رکھا گیا۔ انتہائی تکالیف کے باوجود آپ نے صبر کیا۔ طائف کا سفر۔ جب مکہ میں دعوت کا دروازہ بند ہو گیا تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اوباش لڑکوں سے پتھر بھی برسائے۔ واقعہ طائف میں اذیت۔ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اس حالت میں بھی آپ نے بد دعا نہ کی بلکہ فرمایا، اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ معراج کا عظیم واقعہ۔ نبوت کے 10ویں سال آپ کو معراج کا عظیم تحفہ عطا ہوا۔ راتوں رات بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے انبیاء سے ملاقات کی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر واپس آئے۔ ہجرت مدینہ۔ جب مکہ میں زندگی دشوار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ واقعہ غار ثور۔ قریش کے قاتلوں نے پیچھا کیا مگر اللہ نے غار ثور میں مکڑی کے جال اور کبوتر کے انڈوں کے ذریعے حفاظت فرمائی۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام۔ مدینہ منورہ میں آپ نے ایک مضبوط، عادل اور امن پسند ریاست قائم کی۔ مسلمانوں کے باہمی تعلقات، یہودیوں کے ساتھ معاہدے اور مسجد نبوی کی تعمیر جیسے اہم اقدامات کیے۔
میثاق مدینہ، آپ نے ایک تحریری معاہدہ کیا جو مدینہ میں رہنے والے تمام گروہوں کے حقوق اور ان کے فرائض کا ضامن تھا۔ غزوات اور دفاعی حکمت عملی، آپ نے کئی جنگیں لڑیں مگر ہمیشہ دفاعی انداز اپنایا۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر وغیرہ میں مسلمانوں نے قربانیاں دیں۔ واقعہ جنگ بدر، 313 صحابہ اکرام نے 1000 کے لشکر کا مقابلہ کیا اور اللہ کی مدد سے فتح حاصل کی۔ صلح حدیبیہ، فتح مکہ سے پہلے آپ نے قریش کے ساتھ صلح کی جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، مگر یہ صلح بعد میں عظیم کامیابی کا سبب بنی۔ فتح مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، سب دشمنوں کو معاف کر دیا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ عام معافیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حجۃ الوداع اور آخری خطبہ، آپ نے زندگی کے آخری حج میں تاریخی خطبہ دیا جس میں مساوات حقوق، خواتین خون، مال، عدل اور دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا۔ آپ کی وفات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری کو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کی وفات کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی سنت کو زندہ رکھا اور دین اسلام کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ اختتامیہ، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر فیصلہ، ہر عمل، ہر بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ ایمان کو تازگی دیتا ہے، کردار کو سنوارتا ہے اور انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جیسے ہمیں بھی اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔